بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 82۔ خالد رضی اللہ عنہ جب ہیرا کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو عزادبہ کا رہائشی مکان تھا، تو بے شمار رسا اور امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو پیش کیے۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھی، ہیرے اور جواہرات تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی بڑی دولت مند کیسے ہو سکتی ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن مریا نشینوں کی قوم کے اس سالار اعلیٰ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ پہ ہی دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ ہیرا والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا تھا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف مڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ ہیرا اس شہنشاہی کا بڑا اہم مقام تھا کہ صحابی نے کہا کہ ہیرا ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضربیں لگائی جا سکتی ہے۔ دو مورخوں بلازری اور تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد ہیرا ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں ہیرا کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگی۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرامہ تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانیں دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری و تبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل میں موجود تھا۔ یا رسول اللہ، شویل نے عرض کیا، اگر ہیرا فتح ہو گیا تو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم مسکرایا، عرض مذاق کہا، ہیرا فتح ہو گیا تو کرامہ بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہیرا کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے کی یہ بات ہوئی تھی۔ اب ہیرا فتح ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی فوج کا ایک 1.5 عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد رضی اللہ عنہ کے درمیان طے ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سالار اعلیٰ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرامہ تجھے دے دی جائے گی۔ آج ہیرا فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرامہ مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے، وہ ہیرا کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے عبد المسیح سے کہا، تجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی، یہ بھی شرائط میں لکھو۔ عبد المسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرامہ سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبد المسیح کے گھر پہنچا کہ کرامہ مسلمانوں کے سالار اعلیٰ کے پاس آ جائے۔
کراما نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو، گھر میں ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو، شاہی خاندان کی ایک عورت کو ایک سپاہی کے حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، کراما نے کہا۔ اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی، وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلادری کی تحریر کے مطابق کراما کو خالد رضی اللہ عنہ کے سامنے لے جایا گیا۔ شعیل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھی اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کراما کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبد المسیح نے خالد رضی اللہ عنہ کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان کی عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبد المسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کراما کی عمر 60-70 کے درمیان تھی۔ بہرحال کراما ضعیف العمر تھی۔ شعیل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی کے جو آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے خیال آیا۔ امیر لشکر، شعیل نے کہا، یہ شرط لی گئی ہے کہ کراما بنت عبد المسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھے سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم عطا کرے۔ کتنی رقم؟ کراما نے پوچھا۔ 1000 درہم، شعیل نے کہا۔ میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں گا۔ کراما کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ جو اس کے ساتھ آئی تھی اسے اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کراما نے یہ درہم شعیل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شعیل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جیسے اس کے ہوش ہی گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا، لیکن اس نے اس کے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کراما شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی 1000 درہم لے سکتا تھا۔ اچھا، شعیل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار کہکے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ہیں ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزیے میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی رقم ادا کر دی۔ ہیرا کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد رضی اللہ عنہ نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور ہیرا کے عمرہ کو انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس سالاروں سے کہا، چھوٹے سالار جو تھے ان سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیادوں پر رواں کیا جائے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں، ان کے جان و مال، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہو۔ خدا کی قسم میں ان لوگوں پر، ان عیسائیوں اور ان آتش پرستوں پر ثابت کر دوں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا؟ رب کعبہ کی قسم میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی ہے کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔ خالد رضی اللہ عنہ اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مصر کے محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متحسب تاریخ دانوں نے
خالد رضی اللہ عنہ کو ظالم سالار کہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوح عمرہ پرشوا کے سپرد کر دیا، البتہ ان کے نگران یعنی بلائی حکام مسلمان مقرر کیے جاتے تھے۔ ہیرا کو فتح کر کے خالد رضی اللہ عنہ نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد رضی اللہ عنہ کو خطروں میں گر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتے تھے، اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کی کئی اور وجوہات تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ مفتوح علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ ہیرا کے نواحی علاقے میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلواب بن انستونا تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ میں کی مہارت ضرور رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں اور برچیوں سے بری طرح کٹے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے، عورتیں زندہ تھیں۔ سلیہ نستوانا اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگا۔